ایک شخص جس کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا تھا، جی ہاں، وہ ہیں جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ اوس کے سردار اور مدینہ کے عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے جنگ بدر اور جنگ خندق میں بہادری سے حصہ لیا۔ حضرت سعد اپنے قبیلے اوس کے سردار تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے تو آپ نے سردارانہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جو کہیں گے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم وہیں جائیں گے، جو آپ کہیں گے ہم آپ کا حکم بجا لائیں گے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ کو ایک تیر لگا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، یا اللہ، جب تک بنو قریظہ کا فیصلہ نہ ہو جائے مجھے زندہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ بنو قریظہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا جنہوں نے جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی قبیلے کی غداری کا فیصلہ حضرت سعد پر چھوڑا تھا، کیونکہ یہودی بھی آپ کے فیصلہ کرنے پر راضی تھے۔ آپ نے سردارانہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے سعد، تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ کے عرش پر لکھا جا چکا تھا۔ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی روح کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بھیجے اور ان کی وفات پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا۔ دوستو، ان کی ایمانداری، بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اسلام کے لیے خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر عظیم مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔